ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی الیکشن آفس کا کل افتتاح ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم ضلع بھر کے اپنے اور خاص طور پر مانسہرہ شہر اور گردنواح کے حضرات کو خصوصی طور پر دعوت دیتے ہیں کہ آپ سب حضرات اس پروگرام کے اندر بھرپور شرکت کریں۔ انہیں 15 جو ہے میاں نواز شریف کو انشاءاللہ شکست ہوگی۔ ہمارے مخالفین مسلم لیگ نون والے یہ ہماری عوامی مقبولیت سے بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار، اور جگہ جگہ وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے مفتی صاحب کو بٹھا دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اٹھنے بیٹھنے کا عمل اس وقت تک تھا جب تک کاغذات یعنی آخری فہرست جاری ہونے سے پہلے جو دن ہوتا ہے، ٹکٹ لگ جانے کے بعد تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ الیکشن انشاءاللہ بھرپور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ جمعیت علماء اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کی میٹنگ ان کے مذموم مقاصد کے خلاف ایک بیانیہ ثابت ہوگی۔ واحد ایسی سیاسی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے جو اس وقت ان لوگوں سے مقابلہ کر رہی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کا سورج ان کی فتح کا سورج ہوگا۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اور جمعیت علماء اسلام سے ہمدردی اور محبت کرنے والے لوگوں کے لیے آج یہ خوشی اور بڑی مسرت کا لمحہ ہے کہ جب جمعیت علماء اسلام کے تمام امیدواران ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن ہوگا وہ ہم سب کا الیکشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ کا اجلاس تھا جس کے اندر ہمارے تمام حلقوں کے امیدواران نے شرکت کی۔ ہمارے حلقہ N15 سے قومی اسمبلی کے امیدوار جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، اور حلقہ PK38 سے امیدوار جناب فہد حبیب تنولی صاحب، اور حلقہ PK40 سے امیدوار جناب سردار وقار الملک صاحب، جبکہ PK37 سے میں خود امیدوار ہوں جمعیت علماء اسلام کا، اور PK39 سے حاجی ابرار حسین صاحب ہمارے امیدوار ہیں جو اپنے ایک قریبی عزیز کی فوتگی کی وجہ سے وہ اس اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ اجلاس ہمارے ضلعی قائم مقام امیر مولانا سید ہدایت اللہ شاہ صاحب کی صدارت میں تھا، جس کے اندر تمام ضلعی مجلس عاملہ کے اور تحصیل کے امراء اور نظماء بھی شریک تھے۔ چونکہ اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے اور الیکشن کے ہم قریب بڑھ رہے ہیں، ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی الیکشن آفس کا کل افتتاح ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم ضلع بھر کے اپنے اور خاص طور پر مانسہرہ شہر اور گردنواح کے حضرات کو خصوصی طور پر دعوت دیتے ہیں کہ آپ سب حضرات اس پروگرام کے اندر بھرپور شرکت کریں، اور یہ ہمارا افتتاحی مرکزی دفتر کا یہ پروگرام ہوگا، تو سب حضرات سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اس کے اندر بھرپور شرکت کریں۔ اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام نے پچھلے 5 سالہ دور کے اندر جس طرح قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن نے بیانیہ دیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو اور جمعیت علماء اسلام کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ دست و بازو بنا جائے اور ان کی آواز میں اور زیادہ قوت ڈالی جائے۔ اس کے لیے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ضلع بھر کے عوام سے ہم سب امیدوار ایک ساتھ بیٹھ کر یہ اپیل کریں کہ آپ نے کوئی بھی حلقہ ہو، کوئی بھی امیدوار ہو، جمعیت علماء اسلام کے اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کے اور کتاب کے نشان کو دیکھ کر آپ نے اپنا ووٹ پول کرنا ہے، اور ہر حلقوں سے متفقہ طور پر آپ نے کتاب کے حق میں اپنی رائے دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم مشترکہ ایسی کمپین چلائیں گے کہ ہر حلقوں کے اندر ہمارے قومی کے امیدوار بھی
सूबाई के उम्मीदवार भी, बाकी एक सूबाई का उम्मीदवार दूसरे हलके में जो असर होगा उस हलके में भी जाकर एक दूसरे के लिए भरपूर अंदाज में हम कैंपेन चलाएंगे और इंशाअल्लाह जुमात के लिए, इस किताब के निशान के लिए, बल्कि इस मुल्क के और ख़ास तौर पर इस सूबे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम मिलकर भरपूर किरदार अदा करेंगे, उसके लिए कोशां रहेंगे। और चूँकि हम ये भी समझते हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, इंशाअल्लाह वो जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत होगी। और हम ये चाहते हैं कि जहाँ सूबा भर से एक भरपूर नुमाइंदगी असम्बली के अंदर मौजूद होगी, वहाँ मानसरा से भी जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से वहाँ पे नुमाइंदगी हो, ताकि हम ज़िला मानसरा के अवाम की भी एक अच्छे अंदाज में खिदमत कर सकें। इन सारी बातों की मौजूदगी में हमने आज ये इजलास किया है और ये फ़ैसले किए हैं। इंशाअल्लाह कौमी असम्बली पे भी हम इलेक्शन करेंगे, NA-15 पर भी भरपूर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह मद्दे मुकाबल को टफ़ टाइम देंगे। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम NA-15 पर कामयाबी हासिल करें। इसी तरह PK 38 पे भी फ़ाद हबीब साहब की सूरत में, PK 39 पे जनाब हाजी इब्रार साहब की सूरत में और PK 40 पे जनाब सरदार वकार मुल्क साहब की सूरत में, जबकि PK 37 पे मैं ख़ुद उम्मीदवार हूँ। तो इन तमाम हलकों से हमारी ये कोशिश होगी, जबकि बालाकोट के हलके से साइमा बीबी जो हमारी ख़वातीन में से उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह इन तमाम हलकों से जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है। भरपूर कैंपेन के साथ हम इस कोशिश को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और कल से हम बाकायदा मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह करके एक अमली मैदान के अंदर अवाम के पास जा रहे हैं। हमारे पास एक मजबूत बयानिया है, एक बड़ी वाज़ेह हमारी हिकमत अमली है और एक भरपूर किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम उससे बखूबी आगाह है। हम उसको लेकर अवाम के पास जाएंगे। मुझे यकीन है कि 8 फरवरी को अवाम किताब के हक़ में अपनी राय ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब चंद बातें इरशाद फरमाएंगे। मैं तो आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात का इजाफ़ा करता हूँ कि जो हमारे मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून वाले, ये हमारी अवामी मकबूलियत से बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार, और जगह जगह वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमने मुफ्ती साहब को बिठा दिया है। तो मुझे ये बताना है कि ये उठने बैठने का अमल उस वक्त तक था जब तक कागजात यानी आखिरी फहरिस्त जारी होने से पहले जो दिन होता है। टिकट लगने जाने के बाद तो कोई बैठ ही नहीं सकता, सिस्टम ऐसा है। ये वजाहत ज़रूर करता हूँ कि हमारा ज़रा मानसरे में नून का इख्तियार कैप्टन साहब के पास, तो कैप्टन साहब को अल्लाह ताला ने बहुत गुरूर दिया। उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। मैंने इत्तेफाकन 37 से भी दाखिला किया था और 38 से भी दाखिला किया था। मैं 38 का मजबूत उम्मीदवार था, मुझे जमात ने टिकट नहीं दिया। मेरा ये ख्याल था कि हो सकता है ये रब्ता करें हमारे बड़ों से, तो फिर हमें खेलने के लिए कोई एक सीट तो हो, या 38 या 37 पे मैं इलेक्शन करूँ। तो 13 जनवरी तक उन्होंने रब्ता नहीं किया। फिर जाकर बटग्राम में कहा कि हम बटग्राम में इत्तेहाद नहीं मानते कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो है वो हमारे ससुर के खिलाफ खड़े हैं। तो बटग्राम में क्यों नहीं किया जिक्र? हमारे अमीर हैं हिदायतुल्लाह शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना नासिर साहब, ये बैठे हैं, इनसे किसी रब्ते नहीं किया। और जब कमेटी की बात करते हैं तो एक आदमी है जावेद अब्बासी, उसको कैप्टन साहब ने बताया कि हमें हज़ारा डिवीजन में किसी से इत्तेहाद की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्यों परेशान हैं? यानी वो क्यों परेशान है, वजह क्या है? हम कोई बगल बच्चा जमात तो हमारी नहीं है, हमारी अलग तंजीम है भाई, हमारे अलग फैसले होते हैं। ये कैसे इन्होंने समझ लिया कि हम आपकी मुरोवत में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? और आपने कहा कब है? ये मेरे घर आया, वहां भी तो नहीं कहा।
کہ میں سسر کو لا رہا ہوں اور آپ مہربانی کر کے ایسا تعاون کرو. کمال ہے. یعنی آپ تعاون مانگتے نہیں ہو اور جب ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے. میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈے نہیں کرو، مقابلہ کرو. تمہارے خلاف بہت سخت نفرت ہے اور تم نے ڈرامہ کیا ہے سسر کے ساتھ اپنی نفرت کو چھپانے کی، اس کا نام لے لیا. یعنی اپنی نفرت کو چھپانے کے لیے وہ سسر کو لے آئے. لوگ سمجھ گئے ساری بات کو. الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم تعاون میں کمزور تھے، اس وقت بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے. اب بھی جو سروے ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارا پہلا نمبر ہے، نواز شریف کا دوسرا نمبر ہے. ابھی تو ہم نے کمپین نہیں شروع کی. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، بینیفٹس نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، وہاں اسٹیکر نہیں ہے، لیکن لوگ محبت کر رہے ہیں. ان سے لوگ تو آزاد لوگ ہیں. میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کی ناراضگی کو جمع کروں. تو میں جب اس کی ناراضگی جمع کروں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ لوگ اب کس طرح کی تکبر کی باتیں کرتے ہیں. پروپیگنڈا نہ کریں، ڈٹ جائیں. انشاءاللہ ہم آخری وقت تک ڈٹ کر مقابلہ کریں. اور ہماری خواہش ہوگی، ہمارے تمام کارکنوں کی خواہش ہے کہ یہ مقابلہ میرا نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا اور میاں نواز شریف کا مقابلہ. یہ میرا مقابلہ نہیں ہے. میری کیا حیثیت. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آئے گی بات تو لوگ کہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک کارکن نے ایک سابق وزیر اعظم کو ہرا دیا. یہ ہماری ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے. ہم صرف الیکشن نہیں کر رہے، ہم تاریخ مرتب کر رہے ہیں. اور غرور کا جو سر ہوگا وہ خاک میں ملے گا انشاءاللہ. جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے کارکن بھی جذبے کے اندر ہیں، لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. میں نے ایک راؤنڈ مکمل کر لیا. میں کرناٹکا گیا ہوں. میں یونین کونسل شیرگڑھ، وہاں 6 یونین کونسل دربند کی، وہاں بہت پذیرائی ہے ماشاءاللہ. یہ پکھلی کے اندر تو خیر یہاں ہمارا جمپل ہے، اور یہ جو پکھلی ہے ڈوڈیال و بفا، وہاں جمعیت مضبوط ہے. یعنی ایز اے ہول الحمدللہ. اور جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. تبصرے ہم تو نہیں کرواتے، لوگ کرواتے ہیں. انشاءاللہ یہ اتنی درخواست ہے کہ وہ پروپیگنڈا نہ کریں. ہم اپنی تنظیم رکھتے ہیں، ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. بس میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقابلہ کریں. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر محترم جناب ہدایت اللہ شاہ صاحب کا اور مفتی کفایت اللہ صاحب کا، مولانا ناصر محمود اور مولانا سعید عبداللہ اور دیگر علماء کرام، جمعیت کے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے یہ میٹنگ کا انعقاد کیا اور کچھ لائحہ عمل بھی طے کیا کہ آنے والا الیکشن انشاءاللہ بھرپور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہوگا. جو لوگ جمعیت علماء اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کی میٹنگ ان کے مذموم مقاصد کے خلاف ایک بیانیہ ثابت ہوگی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ عوام جمعیت علماء اسلام کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ الیکشن کرتا دیکھیں گے. جیسا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب NA-15 پر ہمارے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تناول کے اندر، دیگر علاقے کے اندر جہاں جہاں میرے والد صاحب کا اثر و رسوخ ہے اور لحاظ موجود ہے، کچھ میرے دوست احباب موجود ہیں، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے جمعیت علماء اسلام کے تمام کینڈیڈیٹ کو کامیاب بنائیں اور انشاءاللہ کامیابی جمعیت علماء اسلام کی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پریس والے بھائیوں اور دوستوں کا بہت شکریہ. جمعیت علماء اسلام جو اس وقت ضلع مانسہرہ کے اندر واحد ایسی سیاسی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، جو اس وقت ان لوگوں سے مقابلہ کر رہی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کا سورج ان کی فتح کا سورج ہوگا. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اور جمعیت علماء اسلام سے ہمدردی اور محبت کرنے والے لوگوں کے لیے آج یہ خوشی اور بڑی مسرت کا لمحہ ہے کہ جب جمعیت علماء اسلام کے تمام امیدواران ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں
کہ 2024 کا جو الیکشن ہوگا وہ ہم سب کا الیکشن ہے، ہم ہر حلقے کے اندر موجود رہیں گے اور ہر صورت انشاءاللہ وہ الیکشن کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر سیٹ کے اوپر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا ناصر محمود صاحب، سید ہدایت اللہ شاہ صاحب اور ہماری جماعت کے دیگر اکابرین جو تحصیل کے امیر اور اسی طرح جو ایک ٹیم ہے، ہم ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا سایہ اور ان کی رہنمائی ہمارے سروں کے اوپر اور ہمارے راستے کے اوپر روشنی ڈال رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ فتح جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کے لیے لائیں گے اور اس ضلع کی تقدیر بدلنے کے لیے لائیں گے اور یہاں پر انشاءاللہ ترقی کا دور لانے کے لیے لائیں گے۔ ہمارا جو جمعیت علماء اسلام کا اجلاس تھا اور اس کے علاوہ ہمارے امیدواروں کا جو اجلاس ہے، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار جو ہیں جہاں جہاں ہم نے کھڑے کیے ہیں، انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہمارے امیدوار بڑی کامیابی کامرانی سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور ہماری جو جماعت ہے یہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک نظریے اور فکر کا نام ہے۔ ہم سامراجیوں کے خلاف پہلے بھی جہاد میں تھے، انشاءاللہ مرد دم تک جہاد میں رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ساری سیٹوں میں مقابلہ کریں گے اور خاص طور پر انہیں 15 جو ہے میاں نواز شریف کو انشاءاللہ شکست ہوگی۔